بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی کھڑی ہوئی، ڈی آئی جی نے ایک دم دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر باہر جا کر تو 2 درجن گونڈے جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے اور شلوار قمیض میں تھے، 2 درجن، وہ ایک دم جھپٹ پڑے سپرویژن میں۔ تو ہم نے اس سے زیادہ واضح فیصلہ حکم ہو نہیں سکتا تھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چوئی صاحب مجھے کہنے لگے کہ کھوسا صاحب تسی تے میرے مسیحا بنے ہو، تے مہربانی کر کے تسی میرے گھر تک چلو تے ایک کافی دا تسی جیڑا ہے پی لو۔ تو چوئی صاحب ہمارے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے وکیل ساحل کا، ہمارا ان کا بہت پرانا ادروائز بھی رشتہ ہے۔ وہ کئی دفعہ اس گھر میں بھی تشریف لائے ہیں، مختلف اوکیزنز میں، شادیوں میں، غمی میں وہ آتے ہیں، ہم بھی ان کے شادی غمے میں، جو ہمارا ایک دیہاتی تو کیا ایک سوشل اور سماجی ہمارا ایک تعلق داری ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہی ہے۔ بھلے ہم مختلف جماعتوں میں بھی ہوں، ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے، ہماری جو زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی کی کابینہ تھی اس میں رہے۔ باہر گئے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے 5 منٹ، میں نے کہا چوہے صاحب 5 منٹ ہی صرف ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہم بیٹھ گئے گاڑی میں، جب بیٹھا ہوں تو ڈی آئی جی میرے ساتھ بیٹھ گیا کھڑکی کے ساتھ، آگے ایس پی بیٹھ گیا ڈرائیور کے ساتھ، چوہی صاحب بیچ میں بیٹھے، اور ادھر ساتھ میرے جو ہے وہ لیفٹ ونڈو کے ساتھ جو ہے ہمارے طاہر نصر اللہ وڈائچ جو سابقہ صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ چونکہ چوہی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق سیاسی بھی ہے اور وکالت بھی، وکیل بھی ہے، تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اچھا، چوہی صاحب کے چونکہ بہت سارے چاہنے والے آئے ہوئے تھے اور وزاداری ان کی ماشاءاللہ مشہور ہی ہے سارا، وکلاء بھی بہت تعداد میں تھے، تو وہ نعرے مارتے ہوئے وہ چوہی صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ پائیدان پر چڑھ کے وہ ہو گئے، اور ایک قافلہ جو ہے رواں ہو گیا۔ مال روڈ لیتے ہوئے ہم نہر پر جب مڑتے ہیں، نہر پر تو وہ جو ایف سی روڈ آتی ہے اس کی طرف اگر لیفٹ پر جائیں تو چوہی صاحبان کے گھر ایف سی روڈ آ جاتی ہے، ایف سی کالج کے اپوزٹ چوہی صاحبان کے جو ہے گھر ہیں ان کے۔ تو وہاں تک پہنچے ہیں، مڑنے سے پہلے ہی وہاں آگے ایک رش سا لگا، ہمیں رش سا، گاڑی کھڑی ہوئی، ڈی آئی جی نے ایک دم دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر باہر جا کر تو 2 درجن گونڈے جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے اور شلوار قمیض میں تھے، 2 درجن، وہ ایک دم جھپٹ پڑے۔ مجھے تو انہوں نے کہا کھوسا صاحب آپ گاڑی سے پلیز نیچے اتر آئیے گا۔ مجھے تو ظاہر ہے کہ علیحدہ کر کے تو ایک دم جھپٹ پڑے چوہی صاحب پر۔ چوہی صاحب نے کہا کوئی وارنٹس تو دکھائیں، کس میں لائے؟ کوئی وارنٹس نہیں دکھائے۔ اٹھایا چوہی صاحب کو 2 نے ٹانگوں سے، اور 2 نے جو ہے ادھر سے پیچھے سر اور بازوؤں سے پکڑا، اور اس طرح سے وہ جس طرح کسی بوری کو اٹھا کے تو اس طرح جایا جاتا ہے، وہ اٹھا کے چوہی صاحب کچھ غشی میں بھی آ گئے، چونکہ ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے، صحت کا تقاضا بھی ہے، اور کمزور بھی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ 4.5 مہینے سے وہ کسٹڈی میں ہیں، اور مختلف، ایک میں بیل ہوتی ہے، دوسرے میں، تیسرے میں بیل ہوتی ہے، پھر تیسرے میں بیل ہوتی ہے، چوتھے میں، جو آج کل ایک بدقسمتی سے چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ آرڈر کیا جج صاحب نے بھی تنگ آ کر کہ بھائی یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے۔ باہر نہیں دیکھا ہوتا انہوں نے جناب چوہی صاحب کو اٹھا کے دوسری ایک گاڑی آئی ہوئی تھی اس میں ڈمپ کیا، اور چوہی صاحب کو وہ لے کر چلے گئے۔ تو یہ آپ اس طرح دیکھیے گا کہ یہ تو پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے نظام عدل کو گرفتار کیا، انہوں نے پاکستان کے قانون کو گرفتار کیا، انہوں نے پاکستان کے آئین کو گرفتار کیا، انہوں نے پاکستان کی ریاست کو جو ہے گرفتار کیا، اور یہ تضحیک کی ہے، یہ غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے، یہ اغوا ہے۔ یہ اس طرح سے جب ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا کہ کسی بھی ایم پی او میں بھی گرفتار نہیں کرو گے، اور پھر بلا کے کہا، اور پھر ان دونوں ڈی آئی جیز کو اور ایس پی کو یہ کہا کہ آپ ان کو حفاظت سے گھر چھوڑ کر آئیں گے، یہ میرا حکم ہے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ تضحیک میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا،
اور میری بدقسمتی کہ میں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ ان کو یہ تحفظ دیجیے گا، اور جج صاحب نے کمال انہوں نے وہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں استقامت کے ساتھ، انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے، جج تو یہی کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہم سمجھتے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو یہ حرکتیں جو شریف برادران کی جو حکومت کے دورانیے میں تھے، پی ڈی ایم کی جو کچھ ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی تھی، ہمارا خیال تھا کہ یہ تھم جائے گا، لیکن یہ بالکل اس کا تسلسل ہے، جس طرح آپ کی مہنگائی اسی کا تسلسل ہے، آسمانوں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح ڈالر کی پرواز بدستور اور بسلسلہ چلتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح آپ کا سٹاک ایکسچینج کریش کر کے جو ہے جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کی جو ہے تاجر برادری جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے اس مہنگائی کی، یہ بالکل تسلسل چلا آ رہا ہے، اور آج کا جو حرکت یہ چودھری پرویز الہی والی کی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کم از کم میں ایک اتنی شرمندگی مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے احساس ندامت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیا یہ ہے پاکستان جس کا تخیل ایک بیرسٹر علامہ اقبال نے کیا تھا؟ کیا یہ پاکستان ہے جس کا تکمیل جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا؟ کیا یہ آئین پاکستان ہے جس کو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا؟ یا یہ وہی تسلسل ہے جس پر جو ہے ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو تم باز آ جاؤ ایٹم بام بنانا، ورنہ تمہیں ایک ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے، عبرت کا نشان، غلام ہے نا ہم، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کا تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا، اور کس نے لگایا؟ گماشتے جو تھے امریکہ کے ضیاء الحق، مولوی مشتاق، بدقسمتی سے عدلیہ بھی اس میں، جو آج تک سارے اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ سائفر کا مقدمہ دیکھ لیں، ایک ڈونلڈ لو، وہ تو چلے وہ پھر بھی ہینری کسنگر انٹلیکچوئل بھی تھا اور وہ فرسٹ سیکرٹری بھی تھا، یعنی فارن منسٹر تھا۔ یہ ڈونلڈ لو ایک چھوٹا سا ڈپٹی سیکرٹری کی لیول کا بندہ جو ہے، یہ ہمارے امبیسڈر کو، مجید کو، امریکہ میں جو پاکستانی امبیسڈر تھا، اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو چلتا کیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا بات ہے یار! 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کے لیے جس بندے نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اور جس بندے نے اس سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے اسٹرانگ ڈیموش دیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔